رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، نرا ہم دیکھتے ہیں، رآ یرا اس کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ پھرنے کو، تقلبہ پھرنا پیچھے آ چکا ہے، ینقلب تو تقلب الٹ پلٹ کرنا، پھرنا، تو یعنی آپ کے چہرے کا بار بار آسمانوں کی طرف پھرنا اٹھنا، تو ہم دیکھتے ہیں تقلبہ پھرنے کو، وجہ ہی کا آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پھرنے کو ہم دیکھتے ہیں، فی السمائی آسمان میں، فی السمائی یعنی آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا پھرنا ہم دیکھتے ہیں۔ تو فلنولینک پس البتہ، فا کا معنی پس، لام تاکید کا، البتہ نون بھی تاکید کا، تو فلنولینک پس البتہ ضرور، پس البتہ ضرور، نولینک ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً اس قبلے کی طرف، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو فولی پھیریں آپ، فولی پس پھیریں آپ، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر جانب، شطر جانب مسجد الحرام، مسجد حرام کے، یعنی مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو آپ پھیریں، اور وحیث جہاں کہیں بھی، وحیث جہاں کہیں بھی، ما کنتم جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی یعنی زمین کے جس حصے میں آپ ہوں یا آپ کا امتی ہو، تو فولو پس پھیرو، فولو پس پھیرو وجوہکم اپنے چہرے کو، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں اور چلے گئے، ادھر دیکھا ان کا قبلہ کہیں اور ہے، نہیں، دنیا کے جس کونے میں اب جہاں بھی جاؤ تو فولو پس پھیرو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کے جانب، اس کی طرف، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں، لَيَعْلَمُونَ یقیناً وہ جانتے ہیں، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ قبلہ حق ہے، بے شک وہ قبلہ اور اس کی طرف منہ کرنا حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ نہیں اللہ سبحانہ و تعالی بغافل غافل، عما ان کاموں سے، یعملون جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں۔ قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ وجہ کا آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی دلی خواہش تھی، دلی خواہش، اور دلی خواہش پورا کرنے کے لیے علیم بذات الصدور کی طرف منہ کرتے تھے، آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور امید کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خواہش کو پورا کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بار بار اس چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، اس کو دیکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا، اور پورا کر کے آپ کی حالت کا بھی ذکر کیا کہ آپ کی یہ حالت تھی، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو آپ کی میری کوئی بھی خواہش ہو تو بار بار آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے، اللہ سے خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، یا آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھنے کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا، اور اللہ نے اعلان کیا کہ ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فلنولینک البتہ ضرور ہم پھیریں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ تو اب حکم آ گیا، پہلے حکم نہیں تھا، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی لوگوں کا اعتراض ذکر فرمایا کہ لوگوں نے اعتراض کر رہے ہیں، لوگ یہ اعتراض کریں گے، تو فولی آپ پھیریں
اپنے چہرے کو مسجد حرام کے جانب، تو یہ قبلے بدلنے کا اصل حکم ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں پہلا نسخ قبلے کا ہے، یعنی قرآن مجید میں جو حکم پہلا منسوخ ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ قبلے کا۔ تو پہلا منسوخ کیا ہوا ہے؟ اب بیت المقدس سے منہ نہیں کرنا، بلکہ کہاں کی طرف منہ کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا صدر نمازیں پڑھی، تو آپ کو یہ پسند تھا آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، تو آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور عصر کی نماز میں ہی وہ آیا تھا نمازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا، آگے دیکھا وہ نماز ہو رہی ہے اور ان کو بھی بتا دیا بھائی قبلہ بدل گیا ہے، تو لہٰذا وہ بھی نماز کے اندر ہی انہوں نے قبلہ کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ اس لیے اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف منہ کیا کرتے تھے، بار بار دیکھتے رہتے تھے۔ اور بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینہ سے شمال کی طرف ہے، تو بیت اللہ اس کے بالکل مخالف جنوب کی طرف ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ ابن عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کو خبر نہیں تھی، قباء والا الگ واقعہ ہے، وہ دوسرا والا قبلتین والا الگ ہے۔ اچھا جی، ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہذا تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ تو ان کا رخ شام کی طرف تھا، انہوں نے گھوم کر کعبہ کی طرف کیا کر دیا؟ منہ کر دیا۔ تو گویا کہ اس حدیث سے صحابہ کا حدیث پر عمل اور قرآن کریم جو نا وہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی، بعض لوگ کہتے ہیں نا خبر واحد حجت نہیں ہے، ایک آدمی خبر لے کے آئے حجت نہیں ہے، یہ جو حدیث ہے ایک راوی بیان کرتا ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ دیکھو حجت ہے۔ نماز کے اندر ہی، حالانکہ نماز فرض ہے، فرض اندر ہی جو نا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا، تحقیق کریں گے، سوچیں گے، پھر دیکھیں گے، انہوں نے دیکھا منسوب کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ السلام کی طرف۔ آنے والا نے آ کر حوالہ قرآن کا دیا، نبی علیہ السلام کا دیا، فوراً کیا کر دیا؟ انہوں نے پھیر دیا۔ گویا کہ ایک معتبر آدمی کی خبر واحد پر اعتماد کرتے ہوئے فوراً انہوں نے کیا کر دیا؟ عمل کیا۔ فولی، پس پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب، وحیثما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو، پس پھیرو اپنے چہروں کو شطرہ اس کے جانب، سفر میں ہو، نفل نماز ہو، کشتی میں ہو، حالت جنگ میں ہو، جسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے وہ سے مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ جدھر منہ کر کے نماز جہاں بھی بندہ پڑھے، کوشش کیا کرنی ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ کرنی۔ جہاں آپ کو علم ہی نہیں ہے، اندازہ لگانا ہے بھائی ادھر کو بیت اللہ ہو سکتا ہے، اور جہاں علم نہیں ہے تو وہاں تو آپ مستثنا ہے، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، بے شک وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ لَيَعْلَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ یہود کو اپنے کتابوں کے ذریعے پیشنگوئی کی بنا پر علم تھا کہ نبی آخر الزماں، اس کا ذکر آگے آئے گا، بھئی یہ یہودی اتنے پلید ہیں۔ اچھا جی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ حکم نہ دیتا، وہ تو آزمائش کے طور پر ہو گیا، اگر اللہ حکم نہ دیتا بیت اللہ کا، انہوں نے کہنا تھا او جی ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے تورات میں جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ تو بیت اللہ ہوگا، اس کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، لہذا نبی سچا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں لیعلمون، ان کو پتہ ہے انہ الحق، کہ یہ قبلہ بیت اللہ اس نبی کا حق ہے، ان کو پتہ ہے کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ جان کے جناب وہ صرف اعتراض کر رہے ہیں بس، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیعلمون انہ الحق من ربہم، لیکن وہ کفر اور عناد اور حسد کی بنا پر چھپا رہے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن پر سب سے بڑے زیادہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دن کی اس کی ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور اس قبلہ پر جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی
اس سے وہ گمراہ ہو گئے. دو چیزیں ہو گئی امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر. یہ تین چیزوں پر یہودی بڑے کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں پر حسد کرتے. کیوں؟ ان کے عبادت کا دن تھا ہفتے کے دن، اور ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا. وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے. شکار کر کے، شکار سے منع کیا تھا، شکار کر گمراہ ہو گئے. اور مسلمانوں کو اللہ نے ہدایت دی. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا وہ قبلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہوں نے قبلے میں بھی اختلاف کیا، مسلمانوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. ادھر سے آرڈر آ گیا، ادھر سے مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ عمل کر دیا. تیسرا جب امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں نا تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہودی مغضوب سے اور عیسائی ضالین سے ہمیں نہ بنانا، پیچھے سے جب آمین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. تم پر یہ ملنے والی نعمت ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. تو یہ آمین کہنا بھی بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر احسان ہے، نعمت ہے، کہنا چاہیے. دعا ہے کیونکہ فاتحہ دعا ہے تو دعا کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام سے اونچی آمین. اب دیکھو آپ دل میں آمین کہیں، یہودیوں کو کیا پتہ ہے آپ دل میں کیا پڑھ رہے ہیں بھائی؟ وہ حسد ہی اس بنا پر کرتے تھے جب آپ کے پاس کیا ہے آپ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں. آپ سے حسد کس نے کرنا ہے بھائی؟ حسد کا تو پتہ تب چلے گا نا جب آپ نعمت کا اظہار کریں گے. آپ کی نعمت کا کسی کو پتہ لگتا ہے، کوئی پتہ لگ رہا ہے فلانی نے فلانی چیز لی ہے، یا آپ بتاتے ہیں تو تبھی پتہ لگے گا. جب اونچی آمین مسلمان کہتے تھے تبھی تو وہ جو ہے نا وہ حسد کیا کرتے تھے. تو اس لیے آمین اونچی کہنی چاہیے. یہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ دعا. اور اونچی میں بھی ادب، اللہ سے دعا آمین. اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. تو بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لیعلمون، وہ جانتے ہیں انہ الحق، بے شک وہ قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وما اللہ، نہیں اللہ بغافل، غافل ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.